جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف نصابی کتابیں نہیں آنی چاہیے۔ تعلیم کا اصل مقصد تو تجسس کو جگانا ہے، سیکھنے کا ایک نیا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور اس پورے سفر میں لائبریریاں ایک بہت ہی اہم، ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ اب ذرا اس تضاد کو دیکھیے، بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو ہے ہماری روایتی خاموش لائبریری، اور دوسری طرف ہیں آج کے اسٹوڈنٹس جن کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں، جن کی دنیا سوشل میڈیا اور فوری تفریح کے گرد گھومتی ہے۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ ایک اتنی ساکت، جامد جگہ اس تیز رفتار نسل کی توجہ آخر کیسے اپنی طرف کھینچے گی؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ جدید دور کے چیلنجز ہیں کیا، پھر بات ہوگی کہ نئی لائبریری کا تصور کیسا ہونا چاہیے، اس کے کامیابی کے 6 بنیادی اصول کیا ہیں، اور آخر میں ان سب کا اصل مقصد کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، یعنی دور جدید کا چیلنج۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ روایتی لائبریریاں آج اپنی کشش کھوتی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پرانی لائبریریوں کا جو خاموش اور ساکن ماحول ہے نا، وہ اب اس نئی نسل کی ضروریات سے میل نہیں کھاتا۔ ایک ایسی نسل جو انٹریکٹیو اور تیز رفتار مواد دیکھنے کی عادی ہے۔ الماریوں میں بند کتابیں اب خود سے اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف نہیں بلا پاتی۔ اچھا، جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی لائبریری کا ویژن کیسا ہونا چاہیے، اس کا تصور کیا ہے۔ یہ ایک جملہ مجھے لگتا ہے پورے تصور کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ لائبریری کو ایک زندہ، متحرک اور طالب علم دوست علمی مرکز میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ صرف کتابیں رکھنے کی جگہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسی جگہ ہو جو زندگی سے بھرپور ہو، جو اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف کھینچے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ چلیں اب اس کے عملی فریم ورک پر بات کرتے ہیں، یعنی کامیابی کے وہ 6 اصول جو کسی بھی لائبریری کو جدید اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پورا بلو پرنٹ، 6 بنیادی ستون۔ 1، پرکشش ماحول، کتابوں کا بالکل صحیح انتخاب، سرگرمیوں کا ایک مرکز، ڈیجیٹل وسائل کا استعمال، مثبت رہنمائی، اور ہاں، انتخاب کی مکمل آزادی۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان سب کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے ماحول کا۔ سوچیں، روشن کمرے ہوں، بیٹھنے کے لیے آرام دہ کرسیاں، رنگ برنگی شیلفز، اور سب سے اہم دلچسپ کتابیں سامنے رکھی ہوں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا خوشگوار ماحول بنا دیتی ہیں جہاں اسٹوڈنٹس خود آ کر وقت گزارنا پسند کریں گے۔ دوسرا اصول کتابوں کے انتخاب کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، صرف بھاری بھرکم کلاسیکی ادب رکھنے کے بجائے لائبریری میں آسان کہانیاں، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے قصے اور سفر نامے بھی ہونے چاہیے۔ ایسی کتابیں جنہیں پڑھنا ایک مشکل کام نہ لگے بلکہ ایک دلچسپ سفر محسوس ہو۔ تیسرا اصول ہے لائبریری کو سرگرمیوں کا مرکز بنانا۔ جب وہاں بک ریویو یا کہانی سنانے کا دن جیسی تقریبات ہوں گی تو لائبریری ایک خاموش جگہ سے ایک سوشل ہب بن جائے گی۔ اس سے طالب علم صرف کتاب پڑھنے والے نہیں رہتے بلکہ ایک فعال شریک بن جاتے ہیں، ان کا اعتماد بڑھتا ہے اور کتابوں سے ایک گہرا رشتہ بنتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول پر، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آج کا اسٹوڈنٹ ڈیجیٹل دنیا میں رہتا ہے، تو ہمیں ٹیکنالوجی کو کتاب کا متبادل نہیں بلکہ اس کا معاون بنانا ہے۔ ای بکس، آڈیو بکس یا تعلیمی ویڈیوز پڑھنے کے تجربے کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ اصل مقصد یعنی پڑھنے سے توجہ نہ ہٹائیں۔ پانچواں اصول بہت اہم ہے۔ یہ اساتذہ اور لائبریرین کے کردار پر زور دیتا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، لائبریرین کا دوستانہ انداز طلبہ کے لیے سوال کرنا اور کتابیں تلاش کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک اچھا اور مددگار رہنما طالب علم کے پورے تجربے کو ہی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اور ہمارا آخری چھٹا اصول ہے انتخاب کی آزادی۔ جب طلبہ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق کتابیں خود چنیں تو پڑھنا ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے۔ یہی آزادی پڑھنے کے شوق کو حقیقی معنوں میں پروان چڑھاتی ہے۔ تو ان تمام اصولوں پر بات کرنے کے بعد اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ آخر اس ساری محنت کا، اس پوری تبدیلی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ تو نئی لائبریری کی تعریف اب کیا ہوگی؟ یہ صرف کتابوں کا ایک گودام نہیں ہے بلکہ یہ فکری تربیت اور شخصیت کی نشوونما کا ایک مرکز ہے، ایک ایسی جگہ جہاں نوجوان ذہنوں کو سنوارا جاتا ہے۔ اس سب کا اصل مقصد ہے طلبہ کے اندر سوچنے، سمجھنے اور ایک بہتر انسان بننے کی صلاحیت کو فروغ دینا۔
لائبریریوں نے صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ ان کی سوچ کو گہرائی اور وسعت بھی دیتی ہے۔ اور جب ہم اپنے طلباء میں یہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک باشعور اور سمجھدار معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ سرمایہ کاری ہے جو ہمارے مستقبل کی تعمیر کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک اہم سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہماری لائبریریاں طلباء کو صرف کتابیں پڑھنے والا نہیں بلکہ ایک سوچنے والا فرد کیسے بنا سکتی ہیں؟ کیونکہ اسی سوال کے جواب میں لائبریریوں کے روشن مستقبل کا راز چھپا ہے۔